وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج 29 ذوالقعدہ ہے، اور غروب کے بعد یہ امکان ہے کہ یہ مہینہ جو ہے 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ جو ہے 29 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے۔ جو اسلامی مہینہ ہے یہ نہ 28 کا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ 31 کا ہوتا ہے۔ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں مہینہ 28 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا بھی ہوتا ہے، اور جو ہمارے دیسی مہینے ہیں ان دیسی مہینوں میں مہینہ جو ہے وہ 32 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں عشرہ ذی الحجہ اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے 12 مہینوں کی گنتی اور یہ جو قانون ہے یہ اللہ نے بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حج کا خطبہ ارشاد فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں جو باتیں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی، یہ ایسی سنہری اور روشن باتیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے اصول، ضوابط اور دستور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ
ان الزمانہ قد استدار کہیتہ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا آج کے دن زمین و آسمان کا یہ جو نظام ہے، دنوں کا مہینوں کا، یہ بالکل بعین ہی اسی طرح ہو گیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ مہینوں کو تبدیل کر لیتے تھے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اسلامی سال جو ہے اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اب وہ کیا کرتے کہ یہ مہینہ سفر کا کر لیتے ہیں، اگلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا کر لیں گے۔ مہینوں کی ترتیب کو وہ الٹ دیتے اپنی مرضی کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، کہ ہم نے لڑنا ہے، ہماری لڑائی ہو رہی ہے اور حرمت والے مہینے کے اندر ہم نے لڑنا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے مہینوں کو تبدیل کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت جو ہے اپنے سے پہلی قوموں کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا جو ہے وہ دوسرے جوتے کے برابر ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر بھی یہ جہالت موجود ہے، اور امت کے دو بڑے طبقوں کے اندر آپ کو یہ جہالت نظر آئے گی۔ پہلی جہالت کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور دین اسلام کے اندر حرمت والے مہینوں کا کیا احترام، ان کی کیا عظمت ہے، اور ان 4 مہینوں کے کیا احکام ہیں۔ یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، دوسرے جو مسلمان ہیں، میں تو ان کی بات نہیں کرتا، ہمارے جو باخبر اہل حدیث احباب ہیں، اہل سنت افراد ہیں، جن کی نسبت سنت اور حدیث کے ساتھ ہے، ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے غافل ہے۔ پہلی جہالت تو یہ ہے۔ دوسری جہالت کہ لوگ جو ہیں وہ 15 شعبان کی رات کا بڑا اہتمام کریں گے۔ قبرستانوں کو لوگ اس طرح آباد کرتے ہیں کہ جس طرح آج ہی سب کچھ دنیا میں تبدیل ہونے والا ہے۔ ویرانوں کو لوگ جو ہے نا وہ جا کر ویرانوں کو، نہروں کو، راج باہوں کو آباد کرتے ہیں۔ اہل تشیع اپنے 12ویں امام کی ظہور کی جو دعائیں ہیں وہ اسی رات جو 15 شعبان کی رات ہے اس رات وہ کرتے ہیں۔ ابھی امت کے 2 بڑے طبقے ہیں، لیکن جو ذو الحجہ کا عشرہ ہے، یہ جس کی ابتدا آج یا کل ہونے جا رہی ہے، اکثریت اس سے غافل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما من ایام افضل عند اللہ والعمل فیہن، فرمائے کوئی دن اور کسی بھی دن کا کوئی عمل جو ہے، بڑے سے بڑا جو عمل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہے۔ نہ کوئی دن برابر ہے اور نہ کوئی دن کا بڑے سے بڑا عمل برابر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا وَلَلْ جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں،
جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے. فرمایا وَلَلْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. فرمایا ہاں وہ بندہ جو اپنا سارا مال لے کر اور جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، نہ مال واپس آتا ہے نہ جان واپس آتی ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، رمضان کے دن جو ہیں اور رمضان کے پہلے 2 عشروں کی جو راتیں ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کے جو دن ہیں، رمضان کے 30 دن اور پہلی جو 20 راتیں ہیں وہ بھی ان دنوں سے افضل نہیں. اتنے افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں دن ہیں. نہ ہم گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ ہم روزے رکھتے ہیں، نہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتے ہیں. یہ جہالت ہے. 4 حرمت والے مہینوں سے جہالت ہے، اور یہ جو آنے والے 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید کے اندر. والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی عزت اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے ان کی قسم کھائی. جو لیلۃ القدر یہ تلاش کرنے والی جو راتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان راتوں کے اندر جاگنا، عبادت کرنا، لنگوٹ کس لینا، اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھنا، یہ عمل جو ہے یہ راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے افضل ہیں. اور یہ جو دن اور ان دنوں کی جو راتیں ہیں وہ سال بھر کے تمام دنوں اور تمام دنوں کے تمام نیک اعمال سے اللہ کے ہاں افضل ہے. وہ آدمی خوش نصیب ہے جو ان 10 دنوں اور 10 راتوں کو اللہ کی دوستی کے اندر گزارتا ہے، عبادت کے اندر گزارتا ہے، دنیا داری سے پیچھے ہٹ کر اپنے رب کے ساتھ وقت گزارتا ہے. آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، عمل بہت چھوٹا ہے لیکن یقین جانیے اس عمل کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. ہم اپنے ماں باپ کو وقت دیتے ہیں، اساتذہ کو وقت دیتے ہیں، اپنے شاگردوں کو وقت دیتے ہیں، اپنی اولاد کو وقت دیتے ہیں، ہم کمپیوٹر کو وقت دیتے ہیں، موبائل کو وقت دیتے ہیں. لیکن کیا ہم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر چند لمحات اپنے اللہ کو دیتا ہے کہ میں ہوں اور میرا رب، اور درمیان میں کوئی دوسری ہستی اور چیز جو ہے وہ حائل نہ ہو؟ ہماری زندگیاں اس عمل سے خالی ہیں. اور سلف صالحین دن رات کے ایام کے اندر ایسے لمحات گزارتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاڈیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک سے شکوے بھی کرتے تھے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. آپ نے یہ دعائیں تو سنی ہیں، کیا آپ کو ان حالات کا بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے انبیاء اور اولیاء جب اللہ کو پکارتے تھے تو اس وقت کوئی بھی اللہ اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوتا تھا، موجود نہیں ہوتا تھا، دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا. ان کا اور اللہ کا تعلق ایسا، نہ کوئی کان سنے، نہ کوئی آنکھ دیکھے، اور نہ کوئی چیز اس کے درمیان حائل ہو. اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہے، ہنی اللہ، آپ کے لیے مبارک ہے کہ آپ اہل اللہ میں اور حزب اللہ میں شامل ہیں. اور اگر نمازیں پڑھنے کے باوجود اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کی زندگی کے اندر 24 گھنٹے میں ایسے لمحات نہیں ہیں تو فکر کی ضرورت ہے. آپ
اپنے رب کے ساتھ ایسے لمحات گزارا کریں۔ حضرات اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس سال کے ساتھ شروع ہوتے ہی برائیوں اور سختیوں کا شگون رکھ لیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ بدشگونی کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، اور پھر اس کی وجوہات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ محرم کے اندر لوگ شادیاں کرنے سے کتراتے اور گھبراتے ہیں، میاں بیوی ملاپ کرنے سے کتراتے ہیں، اور 9، 10، 11 محرم کو ان دنوں میں جو بیگمات اور بیویاں ہیں وہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہو، اور پھر یہ کہ اگر اولاد پیدا ہوئی تو اپاہج پیدا ہوگی، اور اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا تو سارا سال سختی اور نحوست رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی الرحمہ آپ دنیا کے اندر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اور بندے کے درمیان جتنی بھی چیزیں حائل تھیں ان تمام چیزوں کو، شرک کو، بدعات کو، توہمات کو باہر نکال دیا، اور حج کے خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں وہ تمام کے تمام محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے دفن کر کے رکھ دیے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا ادوا، کوئی بیماری از خود نہیں لگتی، بیماری جب بھی لگتی ہے کس کے حکم سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ ولا طیارہ ولا حامہ، کسی جانور اور پرندے کے ساتھ کوئی شکون نہیں، کوئی منحوس نہیں۔ اور آج لوگ جو ہیں وہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز سے غافل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے مہینے کے اندر شادی کی ہے۔ اگر محرم کے مہینے کے اندر شادی کرنا منحوس ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی یہ عمل نہ کرتے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو آج حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کس مہینے میں دنیا سے گئی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے 6 ماہ بعد تک وہ زندہ رہیں۔ آپ ربیع الاول سے 6 ماہ کو شمار کریں، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ 6واں مہینہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دنیا میں کس مہینے سے گئے ہیں؟ کب ان کی شہادت ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان دونوں سے افضل ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، حضرت حسن شہید ہوئے ہیں، ہمارے یہ بھائی شادیاں بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی دنیا سے گئے ہیں، ہمارے یہ بھائی شادیاں بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ جو شادیاں ہیں وہ کس مہینے میں ہوتی ہیں؟ دسمبر میں نہیں یا جنوری میں نہیں کہ بہت سردی ہوتی ہے تو سردیوں میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو شادیاں ہیں وہ ربیع الاول میں ہوتی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ربیع الاول کی مناسبت سے برکت اور خیر کا ذہن رکھتے ہیں، اور پھر ربیع الاول میں سب سے زیادہ شادیاں جو ہیں
وہ 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ عجیب ہے یہ امت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے گئے اسی دن شیطان نے ان کی ایسی مت ماری ہے کہ پیغمبر دنیا سے گئے اسی دن سب سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، حسین دنیا سے گئے، شادیاں نہیں کرنی، خوشیاں نہیں کرنی، کیا حسن جو ہیں وہ دنیا سے گئے یہ ضابطہ تمہارا وہاں بھی لگتا ہے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں، یہ قانون وہاں بھی لگتا ہے؟ حضرت علی شہید ہو کر کے دنیا سے گئے ہیں، یہ دستور وہاں بھی لگتا ہے؟ اور اللہ کے نبی شہید ہو کر کے دنیا سے گئے۔ یہودیہ عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس نے کہا اگر جھوٹا نبی ہوگا تو مر جائے گا، راحت پا جائے گا، اور اگر سچا نبی ہوا تو اس کو زہر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ سب سے مہلک ترین، سب سے خطرناک زہر تھا، لیکن آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مدت تک دنیا میں زندہ رہے، زہر نے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج اب اس زہر کی کاٹ جو ہے وہ میں محمد الرسول اللہ محسوس کر رہا ہوں۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی پیارے نبی دنیا سے گئے ہیں تو شہادت کی موت کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، شیطان نے امت کی ایسی مت ماری ہے کہ یہ امت جو ہے وہ خوشیاں بھی کرتی ہے اور یہ امت جو ہے وہ شادیاں بھی کرتی ہے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ شیطان نے امت کو 4 حرمت والے مہینوں سے بھی جاہل کر دیا، اور پھر یہ جو 10 آنے والے دن ہیں ان کی عزت، ان کے مقام سے اور ان کی شان اور افضلیت سے بھی امت کو غافل کر دیا۔ اور پھر ہمارے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس میں غلو کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین میں حد سے آگے بڑھنے سے بچنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصرانیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھایا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ حضرات ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم سے مراد امت مسلمہ ہے، ہم نے کیا کیا کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر غلو کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر ملا دیا۔ اور جو کوئی ان تصورات اور نظریات کا رد کرے گا پھر مشہور کر دیا کہ وہ گستاخ ہے اور وہ کافر ہے۔ پھر وہی صفات جو ہیں وہ ہم پیروں میں، بزرگوں میں، مولویوں میں، ہستیوں میں اور بستیوں میں اور جانوروں میں اور درختوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں مسلمان جو ہیں وہ درختوں کی پرستش اور پوجا بھی کرتے ہیں، گائے کی پرستش و پوجا بھی کرتے ہیں۔ پرستش و پوجا میں نے یہ ارادتاً الفاظ بولے ہیں کیونکہ پاک پتن کے اندر ایک ایسی بیری ہے کہ جس بیری سے اگر بیر گرے تو عقیدہ یہ ہے کہ بیٹا ہوگا، اور اگر پتا گرے تو عقیدہ یہ ہے کہ بیٹی ہوگی۔ آج امت مسلمہ نبی کی امت ہے، گائے کی پرستش و پوجا کس طرح کرتی ہے؟ گلے کے اندر گتھنیاں ہیں اور ان گتھنیوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ پیسے ڈالتے ہیں۔ بابا جی کی گائے ہے، اور یہ جو گائے ہے یہ غریب بندوں کی ریڑیاں پوری کی پوری کھا جاتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس نبی نے جس نے خود فاقے کھائے، فاقے
جو کھا کر جس نبی نے جواہر لٹائے ہیں، آج مذہب کے نام پر، دین کے نام پر زنا ہو رہا ہے، امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، دین کے نام پر نشہ ہو رہا ہے۔ یہ افیون، یہ چرس، یہ ہیروئن، یہ شراب، یہ گردہ، یہ ملنے کے ٹکانے کون سے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ بھنگ جو ہے یہ کون لوگ پیتے ہیں؟ اور یہ سارے نشے کر کے ان کا یہ تصور ہے کہ ہم مولا علی سے مل رہے ہیں یا نبی سے مل رہے ہیں یا اللہ سے مل رہے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ انسان جو ہے وہ نشے کے قریب جا کر اللہ سے دور تو ہو سکتا ہے، اللہ والوں سے دور ہو سکتا ہے، کبھی اللہ اور اللہ والوں کے قریب نہیں ہو سکتا۔ حضرات، آج مذہب کے نام پر بے پردگی ہو رہی ہے، اس کو بیٹی بناتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ نکاح رچاتے ہیں، اس کو ماں کہتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ سارا جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس پیارے نبی کے دین کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس پیارے نبی کی بیویوں کو اللہ نے امت کی مائیں کہا ہے، لیکن مائیں کہنے کے باوجود بھی اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے چہرے کو کوئی غیر مرد دیکھے بھی نہ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور میں یہاں پر اشارتاً ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے بیعت کیسے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میں نے بیعت کی ہے۔ اب عورتوں کی بیعت شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ نہیں۔ پردہ ہوتا تھا آپ کے اور عورتوں کے درمیان۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ کائنات کے اندر آپ کے حسن و جمال کی مثل و مثال نہیں ہے۔ آپ کو عورتیں دیکھتی تھی، عورتیں دیکھ کر پھر کیا ہوتا؟ ایک عورت آ گئی رسول اللہ کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نا اپنا آپ کو ہبہ کر دیا۔ اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی جو بیویاں ہیں آپ کی مرضی سے نہیں۔ قرآن مجید سورۃ احزاب کے اندر ہے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن۔ آپ کی تمام بیویوں کا آپ کے لیے انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ آپ کی بیویوں کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جماعت کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ جو لوگ آپ کی بیویوں پر اور آپ کی جماعت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حرف گیری کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے وہ کسی اور دین پر ہے، وہ دین اسلام پر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا حسن و جمال دیکھ کر، یہ بندوں کی طبیعتیں ہیں، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ مرغوب ہو جاتے ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے دوستیاں اور تعلقات استوار کرنے کے لیے پھر لاکھوں جتن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں اس بات کو پورا بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کے ساتھ میری شادی کر دے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی رضا کو معلوم کیا، وہ واہبۃ النفس، کہ آپ جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کر دیں مجھے قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کوئی مال لے کر آ، حق مہر میں متعین کروں اور تیری شادی کروں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ پاس نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دیہڑی دار، روزانہ کماتے ہیں روزانہ ہی کھا لیتے ہیں، ان کے گھروں میں پیٹیاں اور پڑولے نہیں ہوتے، ان کا اپنے رب پر جو توکل ہے نا وہ پرندوں کی طرح ہوتا ہے کہ خالی پوٹ نکلتے ہیں اور گھروں کو آتے ہیں تو پوٹیں ان کی بھری ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض کا رزق رکھا ہوتا ہے، صبح کے وقت کچھ نہیں ہوتا اور رات کو جب آتے ہیں تو رزق کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، ہاں مجھے قرآن کی صورتیں آتی ہیں، فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو قرآن یاد کروائے گا، جا ان صورتوں کو حق مہر بنا کر میں تیرا نکاح اس سے کر دیتا ہوں۔ تو صورتوں کو حق مہر بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کا باہم نکاح کر دیا۔ حضرات آج ربیع الثانی کا جو نام ہے ہمارے یار لوگوں نے وہ بھی بدل دیا ہے، ایک کو تو ربیع النور کہتے ہیں نا، ربیع الاول کو ربیع النور اور ربیع الثانی کو ربیع الغوث۔ پیر عبد القادر جیلانی جو ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا الہ ہوتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ماں کا پیر اور ہے، باپ کا پیر اور ہے، ددیال کا پیر خانہ اور ہے، ننیال کا اور ہے، اور پھر شہر کی سطح پہ اور ہے، ضلع کی سطح پہ اور ہے، ملک کی سطح پہ اور ہے، صوبے کی سطح پہ اور ہے۔ پاکستان والے انڈیا جا رہے ہیں اور انڈیا والے پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ پھر حج کے موسم میں حج پر جاتے ہوئے بھی قبر پر چڑھاوے اور حج سے آتے ہوئے بھی قبر پر چڑھاوے۔ اوروں سے تجھ کو امیدیں اللہ سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وہ دنیا کا کون سا کام ہے، وہ دنیا میں کون سی مشکل ہے، وہ دنیا میں کون سی پریشانی ہے کہ جو اللہ سے حل نہیں ہو سکتی؟ اور جن پریشانیوں میں اللہ کے سوا ہستیوں کو پکارتے ہو وہ پریشانیاں ان ہستیوں پر بھی آئی تھی، آئی ہیں، اور ان ہستیوں نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ دنیا کے اندر کئی پیر، کئی درویش، کئی صوفی اور کئی نبی دنیا سے ایسے گئے ہیں کہ جن کی اولاد نہیں تھی۔ دنیا سے کئی ہستیاں ایسی گئی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے ظالم ہیں یہ میرے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، یہ بیڑیاں تارنے والے، یہ برات کو 12 سال کے بعد زندہ کرنے والے، ان کو کیا اس بات کا نہیں پتا کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے پر قادر ہوتا تو کیا اللہ کے نبی جو ہیں یہ مظلوم ہی شہید کر دیے گئے اور ان کو کوئی بچانے والا اور ان کو کوئی دوبارہ زندگی دینے والا نہیں؟ حج جو ہے یہ عقیدہ توحید کو درست کرتا ہے، انبیاء کی جو زندگی ہے یہ عقیدہ توحید کو درست کرتی ہے۔ حضرات اب میں چند باتیں قربانی کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب یہ جو موسم ہے یہ قربانی کے جانوروں کو خریدنے کا موسم ہے۔ سب سے پہلی بات
قربانی کرنے کے لیے اخلاص نیت کا درست ہونا شرط ہے. انما الاعمال بالنیات. دکھلاوا، ریاکاری، شریکہ، برادری، ہمسائے، اگر ریاکاری ہے، بڑے سے بڑا جانور، اونٹ بڑا بلند، اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور اگر اخلاص ہے، ککڑ کے جتنا بھی اگر کسی کا بکرا اور چھترا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے. تو اخلاص ہے. پھر اخلاص کے ساتھ رزق حلال ہونا چاہیے. پہنا دے حق مارے نے، لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں، غنی ہونے کے باوجود لوگوں کے قرضے نہیں دیتے. فکر کر لو اپنی قربانیوں کی. یہ دمبوں پہ جو چھری پھیرنے والے ہیں، اس چھری پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر چھری پھیرنا. نفس پہ چھری پھیرتے نہیں، دمبوں پہ چھریاں پھیر پھیر کے بتلاتے اور دکھلاتے ہو کہ ہم قربانیاں کرنے والے ہیں. اخلاص، اور پھر رزق حلال، اور پھر تقوی، پرہیزگاری، کہ جس طرح پیسے دے کر اس جانور کی جان کا میں مالک ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میرے جسم کا مالک کون ہے؟ وقت کا مالک کون ہے؟ پیسے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ کئی لوگ ہیں، حج کرنا ہونا پیسوں کو بڑی ضرب تقسیم دیتے ہیں، عمرہ کرنا ہو بڑی ضرب تقسیم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہو بڑی بریکی میں جاتے ہیں. اور سن لو، جب بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے مال لگاؤ، ضرب تقسیمیں نہ دیا کرو. مال بھی اس کا ہے اور راہ بھی کس کی ہے؟ اللہ کی راہ ہے. بہتیاں بریکاں تے تفتیشاں میں نہ جایا کرو. اللہ الہام کردا ہے، اس الہام سے بھی فائدہ لیا کرو. ذہن کسی کے بارے میں ذہن کے اندر پازیٹیو کہ اس کو دینا چاہیے، دے دو، فوراً دے دو. میرے بھائیوں دوستوں، دوندا جانور لینا ہے. کون سا جانور؟ دوندا. پاکستانی، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں نا، ہر بندہ ڈاکٹر، ہر بندہ سیاستدان، ہر بندہ مشیر، مشورے بڑے دے گا، ہر بندہ مفتی، اور جانور بیچنے والے سارے مفتی ہیں. اور 6 ماہ کا جو جانور ہے اسے کہیں گے پکا کھیر ہے، پکا لے جاؤ. جب بھی جانور لینا ہے تو دوندا جانور لینا ہے. دوندے جانور کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہے دوندا جانور خریدے. اللہ کے نبی نے فرمایا دوندا نہ ملے، نسل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو پھر بھیڑ کی، چھترے کی نسل میں سے پکا کھیرا جو ہے وہ 9 ماہ کا جو جانور ہے، 9 ماہ کا جانور جو ہے وہ پکا کھیرا ہے. ہمارے ہاں دوندے جانور سستے مل جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں جو قربانی ہوتی ہے یہ دوندے کی بنیاد پر کم اور جسم کی بنیاد پر زیادہ ہوتی ہے. لوگ جسم کو دیکھتے ہیں. کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے؟ بکرا اور بکری. کوئی بھی مؤنث جانور جو ہے وہ حاملہ نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ حاملہ جانور جو ہیں وہ خرید لیں؟ مذکر کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، مؤنث کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. چھترا اور چھتری، اس کی کوئی بھی جنس، وہ پہاڑی ہو، وہ جنگلی ہو، وہ میدانی ہو، وہ لمبی پونچھ والا ہو، اس کی شکل و صورت کسی سے بھی ملتی ہو جاتی ہے. بعض جو مسلمان ہیں نا، وہ اپنے خیال کی بنیاد پہ کسی بکرے چھترے کو سور کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کسی کو کتے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اس طرح کے وسواس سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے. حلال جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، حلال حلال ہی رہتا ہے. گائے، بیل مذکر اور گائے انثی دونوں کی قربانی ہو جاتی ہے. اونٹ
اور اونٹنی جس کو ڈاچی کہا جاتا ہے، ان کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ اور قربانی جو ہے ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اور گھر سے مراد بھائی جن کا کھانا پینا اکٹھا ہے۔ جب کھانا پینا الگ ہو جائے، فیملی الگ ہو جاتی ہے، احکام بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر میں بھائیوں کا کھانا پینا الگ الگ ہے، جن کا کھانا پینا الگ الگ ہے ان کی فیملی بھی الگ ہے، ان کی قربانی بھی الگ الگ ہے۔ اور اس حوالے سے آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ جو کٹا ہوتا ہے، پنجابی چ مثال ہے بھائی فلانے نے کٹا کھول دیتا ہے، نہیں کوئی بات کر دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو قربانی کی ہے وہ گائے کی قربانی کی ہے۔ اگر آپ گائے کو چھوڑ کر کٹے کی قربانی کریں گے تو سنت آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ ہاں اگر گائے نہیں ملتی، گائے ناپید ہو گئی ہے، تو یہ جو بھینس ہے، یہ کٹا جو ہے، یہ بھی گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، نوع من البقر ہے۔ جب تک اصل ملے، سنت والا ملے، تب تک اسی پہ عمل کرنا ہے، اور جب نہ ملے تو پھر اس صورت پہ عمل کرے۔ ویسے نبی علیہ السلام کے عمل کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو چیزیں اتفاقی ہیں انہی اتفاقی چیزوں کو، جس پر امت اکٹھی ہے، انہی کو کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ امت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔